الحمدللہ حمد شاکرین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر ہے نبض، یعنی نبض کیا ہے اور نبض سے ہم کس طرح امراض کا معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یعنی نبض دیکھ کے ہم کس طرح مریض کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا مرض ہے اور آپ کو کیا تکلیف ہے۔ تو نبض شرائن کی اس حرکت کا نام ہے جو کہ دل کے انقباض، سکڑنا اور انبساط پھیلنا سے، جو کہ دل کے انقباض اور انبساط کے ساتھ ان میں خون پھینکنے سے پیدا ہوتی ہے۔ نبض شرائن کی اس حرکت کا نام ہے جو کہ دل کے انقباض یعنی سکڑنے اور انبساط کے ساتھ ان میں خون پھینکنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی حالت کا نام نبض ہے، یعنی دل جس طریقے سے سکڑتا اور پھیلتا ہے اور اسی کے ساتھ شرائن بھی سکڑتے اور پھیلتے ہیں، تو ہم کو شرائن کے ذریعے دل کے سکڑنے اور پھیلنے کا حد پتہ چلتا ہے، اور اسی حالت کا نام نبض ہے۔ یعنی جب ہم غذا کھاتے ہیں تو غذا سے اخلاط بن جاتے ہیں اور اخلاط سے خون بن جاتے ہیں، تو خون ڈائریکٹلی دل میں پہنچ جاتا ہے، اور جب خون دل میں پہنچتا ہے تو خون میں سودا، صفرا اور بلغم ہوتے ہیں۔ جب یہ بیلنس ہوتے ہیں، جب یہ تینوں چیزیں بیلنس ہوں گے تو انسان صحت مند ہوگا، اور جب یہ ان تین اخلاط میں ایک ہیلتھ کی زیادتی ہوگی تو دونوں میں کمی ہوگی، تو اسی حالت کا نام مرض ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے خون دل میں پہنچتا ہے، تو خون کیفیاتی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی تمام امراض کا مرکز دل ہوتا ہے، کیونکہ تمام امراض خون سے منسلک ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارک میں جو کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں مذکور ہیں، اور اربعین نوویہ جو کہ درجہ اولیٰ کے طلباء ہوتے ہیں اس میں درج ہے، جس کے آخری سطور میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، یعنی آپ کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور جب یہی گوشت کا ٹکڑا صالح ہوگا، ٹھیک ہوگا، تو بدن کے تمام اعمال اور افعال صالح اور نیک ہوں گے، اور جب گوشت کا یہی ٹکڑا بیماری یا فساد میں مبتلا ہوگا تو تمام جسم بیماری اور فساد میں مبتلا ہوگا، نفسیاتی طور پر بھی اور کیفیاتی طور پر بھی، اور یہی خون کا ٹکڑا دل ہے، الا وہی القلب۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے، یا اس سے ہم کو نشانی ملتی ہے کہ جتنے بھی امراض ہیں وہ دل سے گزر کے تمام اعضاء تک پہنچتے ہیں، کیونکہ خون دل کو پمپ کر کے تمام اعضاء تک پہنچاتے ہیں، تو سب سے پہلے بیماری دل میں پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح ہم دل کے ٹھکر یا دل کی ٹھوکریں نبض سے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں۔
کیونکہ دل کا انقباض جب خون کو حاصل کر لیتے ہیں تو دل کھولتا ہے، جس کو انبساط کہتے ہیں، یعنی دل کا انبساط، دل کے بدن کا انبساط، دل کے آرٹریم کا، دل کے وینٹریکل کا انبساط، یعنی دل کے اذن کا انبساط خون کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب دل کا بدن کنٹریکٹ ہوتا ہے، انقباض کرتا ہے، سکڑتا ہے اسی طرح، تو یہ خون کو آیارٹا یا شریان اعظم کو دھکیلتے ہیں۔ تو دل کا سکڑنا شریان اعظم کا پھیلنا ہے، اور دل کا پھیلنا شریان اعظم کا سکڑنا ہے۔ تو دل کا حرکت شریان اعظم کی حرکت کا الٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم تمام امراض کا ڈیٹیکشن شریان کے ذریعے، ہاتھ کی کلائی سے یا ٹہنے کی کلائی سے یا سر کے کھنپٹی کے شریانوں سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو سودا، صفرا اور بلغم جب برابر مقدار میں ہوگا تو انسان صحت مند ہوگا، اور جب اس میں امبیلنس ہوگا تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی مریض کا نبض دیکھتے ہیں تو ہم اپنی چاروں انگلیوں کو مریض کے کلائی پر رکھ لیتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کو احساس ہوتا ہے کہ مریض کا نبض گرم ہے یا ٹھنڈا ہے یا درمیان ہے۔ اگر مریض کا نبض ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہم احساس کر لیتے ہیں کہ مریض کا نبض ٹھنڈا ہے، تو یہ اعصابی یا اس کے بدن میں رطوبت یا نمی زیادہ ہے، کیونکہ رطوبت یا پانی کا خاصا ٹھنڈا پن ہے۔ دوسرا مریض آگے ہم اس کے نبض پر یا اس کے بدن پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ مریض کا بدن گرم ہے، تو ہم گرمی محسوس کر لیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مزاج گرم ہے۔ اور جب تیسرا مریض آتا ہے، ہم اس کے بدن یا اس کے نبض پر یا اس کی کھلائی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو ہم نہ گرمی محسوس کرتے ہیں اور نہ ٹھنڈی، بلکہ یہ درمیان میں ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مریض کا مزاج خشک ہے، نہ گرم ہے اور نہ سرد، بلکہ خشک مزاج کا ہے۔ تو اسی طرح آج ہم 3 قسم کے نبض بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلی لیکچر میں ہم 6 نبض بیان کریں گے۔ تو پہلا نبض ہمارا ہوگا اعصابی نبض، یا وہ نبض جس میں رطوبات کی زیادتی ہوگی۔ اس نبض کے 4 خواص ہیں۔ نمبر 1، یہ نبض عریض ہوگا۔ نمبر 2، یہ نبض قصیر ہوگا۔ عریض وہ نبض ہوتا ہے جس کا وڈ زیادہ ہوتا ہے، جو کہ عرض میں زیادہ ہوتا ہے، اور قصیر وہ نبض ہوتا ہے جس کا مقدار کم ہوتا ہے، یعنی یہ مقدار میں کم ہوگا، قصر ہوگا اس میں۔ نمبر 3، منخفض، یعنی یہ نبض سب سے نیچے ہڈی پر ہوگا۔ جب ہم مریض کے کلائی پر انگلیاں رکھتے ہیں تو محسوس نہیں ہوتا، پھر تھوڑا دبا لیتے ہیں پھر بھی محسوس نہیں ہوتا۔ جب ہم زیادہ دباؤ کر لیتے ہیں تو ہماری انگلیاں ہڈی تک پہنچتی ہے، اور یہی اعصابی نبض جس کو منخفض نبض کہتے ہیں، ہڈی پر ہم کو اس کا ڈیٹیکشن یا احساس ہوگا۔ نمبر 4، لین، یہ نبض نرم ہوگا، جس کو عربی میں لین کہتے ہیں۔ جب ہم نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں اور تھوڑا سا دبا لیتے ہیں تو یہ بند بھی ہو سکتا ہے، یہ بند ہو جاتا ہے، جس کو نرم یا لین نبض کہتے ہیں۔ یہی چاروں خواص اعصابی نبض یا جس کے مزاج میں رطوبت اور تھری ہوتی ہے، یہ اسی نبض کا خاصہ ہے، اور یہ اس نبض کا مقدار 1/2 انگلی، یعنی 1 سے 2.5 انگلی تک ہوگی۔
یہ مقدار اس کی ہوگی۔ نمبر 2، عضلاتی نبض، یا وہ نبض جس میں خشکی کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ نبض سب سے اوپر ہوگا، جس کو مشرب بھی کہتے ہیں عربی میں، یعنی ہوا کا خاصہ ہے کہ یہ اوپر اٹھتا ہے۔ جب ہم مریض کے نبض پر ہاتھ یا انگلیاں رکھتے ہیں، تو جب ہم انگلیاں رکھتے ہیں تو ہم کو اس کا احساس شروع ہوتا ہے کہ نبض لرزتا ہے، یعنی سب سے اوپر ہوگا۔ نمبر 2، یہ سریع ہوگا، یعنی سریع، اس کا حرکت بسرعہ ہوگا۔ سریع عربی کا لفظ ہے جو کہ جلدی جلدی ہمارے انگلیوں کو مسا کرے گا، اس کو سریع کہتے ہیں، جلدی جلدی ٹھوکریں مارنے والی نبض۔ نمبر 3، یہ سلب ہوگا، یعنی یہ سخت نبض ہوگا۔ جب ہم اپنی انگلیوں کے سروں کو نبض پر دبائیں گے تو نبض نہیں دبے گا، بلکہ نبض ہمارے انگلیوں کے سروں کو دبائے گا، اس پر اثر کرے گا، جس کو سلب نبض بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا مقدار جو ہے یہ 2 تا 3 انگلی تک ہوگی، ہوا سے پر ہوگی۔ نمبر 3، ودی نبض یا گرم نبض، یہ وہ نبض ہے جو کہ ہم مریض کے کلائی پر جب ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم کو نبض کا احساس نہیں ہوگا، بلکہ تھوڑے سے دبانے سے اس کا احساس ہوگا، یعنی یہ نبض نہ سب سے اوپر ہوگا اور نہ سب سے نیچے منخفض ہوگا، بلکہ درمیان میں ہوگا۔ اور یہ نبض نمبر 1، یہ درمیانی نبض ہے، درمیان میں ہم کو اس کا ڈیٹیکشن یا احساس ہوگا۔ نمبر 2، یہ لمبا نبض ہے، جس کو طویل نبض بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، اور یہ نبض تھنگ ہوگا، جس کو عربی زبان میں ضیق کہتے ہیں۔ یہ نبض درمیان میں ہوگا، نہ اوپر ہوگا نہ نیچے، درمیان میں ہم کو اس کا احساس ہوگا، طویل ہوگا، تنگ ہوگا، جس کو ضیق نبض کے بھی کہتے ہیں۔ اور اس نبض کا مقدار 3 تا 4 انگلیاں تک ہوگی۔ اسی طرح جب ہم نبض دیکھتے ہیں تو نبض دیکھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ جب ہم کو میل آتا ہے، یعنی مرد آتا ہے، تو مرد کے بائیں ہاتھ کا نبض ہم پہلے دیکھیں گے۔ مرد کے بائیں ہاتھ پر ہم اپنے بائیں ہاتھ کے 4 انگلیاں رکھیں گے۔ ہمارے ہاتھ کا شہادت والی انگلی مرد کے ہاتھ پر انگوٹھے کے سامنے ہوگا اور باقی تینوں انگلیاں بتدریج ہوں گے۔ اور جب عورت مریضہ آئے گی تو عورت کی دائیں ہاتھ پر ہم اپنے دائیں ہاتھ کا شہادت والی انگلی انگوٹھے کے سامنے اور باقی 3 انگلیاں بتدریج رکھیں گے۔ یہ اس لیے کہ مرد کا مزاج خشک ہوتا ہے اور اس کا اظہار بائیں ہاتھ پر زیادہ ہوگا، اور عورت کا مزاج گرم ہے اور اس کا اظہار دائیں ہاتھ پر نبض کا غلبہ ہوگا۔